بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس حروف کے بارے میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں جو سید الحروف ہے، جو اثقل الحروف ہے، وہ حرف کے جس کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا افصح من نطق بالضاد، کہ مجھ سے بہتر حرف ضاد کو کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ حرف ضاد کو حروف کا سردار کہا جاتا ہے، اثقل الحروف کہا جاتا ہے۔ بہت اہم حرف، ایک حرف ہے اور اس کی پریکٹس بڑی ضروری ہے، نہیں تو نماز کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ ادا کہاں سے ہوتا ہے؟ بہت آسان، جب بھی زبان کا دایاں یا بایاں حصہ، آپ کی زبان ہے اس کا دایاں یا بایاں حصہ اضراس علیا، اضراس علیا سے کیا مراد؟ اضراس کہتے ہیں داڑھوں کو، اضراس علیا یعنی اوپر والی جو آپ کی داڑھیں ہیں، وہ دائیں طرف والی داڑھیں ہوں یا بائیں طرف والی، دائیں طرف یا بائیں طرف، یہ جو اوپر والی داڑھیں ہیں، اب آپ کے لیے آسانی ہے، یا تو آپ دایاں جو ہے حصہ دائیں داڑھوں کو لگا دیں، یا زبان کا بایاں حصہ بائیں داڑھوں کو لگا دیں۔ مقصد، ہدف یہ ہے کہ لگانا ضرور ہے، آپ کی زبان داڑھوں کو ڈھانپ لے۔ تو جب زبان دائیں بائیں داڑھوں کو لگے گی، اضراس علیا سے لگے گی، زبان کی کروٹ بھی کہتے ہیں، دائیں بائیں حصہ بھی کہتے ہیں، تو پھر حرف ضاد موٹا ادا ہوگا۔ کیسے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین والضحى 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 والارض والارض والارض، اس کو موٹا پڑھیں گے جتنا ہو سکے، والضحى والضحى ولا الضالین انقض انقض، ضاد جہاں بھی آئے گا اس کو موٹا پڑھیں گے، اور انتہائی اہم حرف ہے کہ نبی نے فرمایا کہ مجھ سے بہتر اس کو کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ ہم سورہ حمد کی لاسٹ آیت کو دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم نے باقی حروف پڑھ لی ہیں، تو یہ آخری حرف تھا اور باقی حروف کی رعایت کریں گے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین والضحى 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 والشمس وضحاها وضحاها وضحاها۔ تو اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے جتنی ہو سکے، اور بہترین اس کی پریکٹس کی مثال، حرف ضاد کو آپ ساکن کر دیں، شروع میں آپ الف لگا دیں، اس پہ زبر زیر پیش پڑے، او اض اض او اض اض، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ اس کی پریکٹس کریں گے اور جتنا ہو سکے اس کو آگے بھی سکھائیں گے، کیونکہ سکھانے سے آپ زیادہ اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کے علوم کو پڑھنے، سیکھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔